کہ موضوع کیا ہے اس سے پہلے کیونکہ ابھی ذہین صاحب قبلہ نے ایک عزاداری کے اوپر ایک چھوٹا سا مقدمہ سازی کی تھی اور قبلہ نے بھی بہت ہی زبردست اشعار پڑھے. مولا ان دونوں کو سلامت رکھے اور ان دونوں کی سلامتی کے لیے بابا زبلن صلوات عزیزان محترم. ایام عزاء فاطمیہ ہیں جسے ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے درمیان ایام عزاء فاطمیہ یا اسی طریقے سے محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر وہ فتنے جو پورا سال خاموش رہتے ہیں وہ فتن صرف و صرف انہی ایام کے لیے زندہ کیے جاتے ہیں. بالخصوص جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے جہاں انسان کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو عزاداری کی طرف ترغیب دے, لوگوں کو عزاداری کی طرف بلائے, وہیں پہ یہ افراد آتے ہیں اور اشکالات عزاداری, یعنی پورا ماہ محرم 2 مہینہ 8 دن صرف کچھ افراد کا کام یہی رہتا ہے کہ صرف و صرف عزاداری پہ اشکال کرنا. بہت سارے شعائر حسینیہ پہ اشکالات, اسی طریقے سے ایام فاطمیہ بہت سارے اشکالات ہیں کہ بھئی یہ تاریخ بنا رہے وہ تاریخ بنا رہے. کیوں نہیں ایک تاریخ پہ مبنی ہو رہے, ایک تاریخ اتفاق کرے گی نا. آپ 60 دن ایام عزاء فاطمیہ بنا رہے ہیں, 60 دن 8 دن جو ہے 68 دن ایام محرم بنا رہے ہیں, کیا چکر ہے؟ 95 دن ایام عزاء فاطمیہ ہوئی. اگر جن ایام عزاء فاطمیہ ایسا مت سوچیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بندہ خدا نے 10 سال پہلے اس ایام عزاء کو عروج ملا, نہیں. ایام عزاء کے بارے میں آپ دیکھیں ایام عزاء فاطمیہ, ایام عزاء فاطمیہ کی تاریخ پر ہے تو امام صادق علیہ السلام ایام عزاء فاطمیہ عروج پہ تھے, شدید عروج پہ تھے. یہ تو خیر کرے خدا لعنت کرے اس پہلوی کو کہ جس نے قرن ہشتم اور قرن ہفتم میں, معمولی تاریخ قرن ہفتم اور ہشتم میں پہلوی آیا تھا, کہ جس نے ایام فاطمیہ کو بند کر دیا. یہاں تک کہ اگر ایام عزاء فاطمیہ میں کسی کے گھر سے آواز نکلتی تھی تو یہ جاتا تھا دستگیر کر لیتا تھا, پکڑ لیتا تھا, ان کے اوپر کوڑے لگاتا تھا. ایام عزاء پہلے سے موجود تھی. یہاں تک کہ کل میں بندانی نیشاپوری آیت اللہ وحید خراسانی کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں, ان کی ایک کلپ آئی تھی تو وہی دیکھ رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ ایام عزاء فاطمیہ میں 1 اور 2 اور 3 روایتیں نہیں ہیں. اور جیسا کہ میں نے سرچ بھی کیا ابھی کل رات میں تو مجھے پتا چلا بندانی صاحب نے 17 روایتیں بتائی تھی, میں نے دیکھا 18 تاریخ 19 تاریخیں ایام عزاء فاطمیہ کے بعد 19 تاریخیں مختلف 19 تاریخیں ہیں جس میں بتایا جاتا ہے فلاں تاریخ پہ حضرت کی شہادت واقع ہوئی, فلاں تاریخ پہ حضرت کی شہادت واقع ہوئی. اس میں راز کیا ہے کہ اتنا اختلاف ہے تاریخ میں؟ سوچے علماء حضرات تشریف میں راز کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ علماء حضرات, علماء قدماء فضلاء ہمارے جتنے بھی حوزہ علمیہ نجف میں ایک رواج تھا, ان 19 کی 19 تاریخوں پہ عزاداری فاطمہ زہرا برپا کی جاتی تھی. وہ الگ بات ہے کہ بعض تاریخوں پہ ہم جلوس باہر لے کے آتے ہیں, روڈوں پہ لے کے آتے ہیں, بعض تاریخوں پہ ہم گھر میں مجلس برپا کر لیتے ہیں, اور بعض تاریخوں پہ کہتے ہیں کہ علماء جب اپنے درس میں آتے تھے تو درس میں یہ حدیث ایک روایت حضرت زہرا سے نقل کرتے تھے, تھوڑے مسائل پڑھتے تھے, یعنی خلاصہ 19 کی 19 روایتوں پہ عمل کرتے تھے. آج ہم ایک روایت. اگر سوال ہے آپ سے, وہ افراد جن کے ذہن سے ہمیشہ اشکالات نکلتی ہیں ان سے سوال ہے, آپ کہہ رہے ہیں 60 دن, سوال کیا 60 دن میں آپ نے ایک دن کھانا نہیں کھایا؟ 60 دن میں ایک دن اپنے کام سے نہیں گئے؟ 60 دن میں ایک دن اپنی پڑھائی آپ نے انجام دی؟ صرف آدھا گھنٹہ. پھر بھی اتنے اشکالات واقعی ہے ہماری زندگیوں پہ وائر ہو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا كَيَوْمِ مَحْنَتِنَا بِكَرْبَلَا. ظاہر سی بات ہے کربلا کی جیسا ہماری مصیبتوں کے لیے کوئی دن نہیں. سب سے ہمارے سخت لمحہ جو ہمارے آل محمد پہ آیا وہ کربلا ہے. وَلَا كَيَوْمِ مَحْنَتِنَا بِكَرْبَلَا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَحْرَاقُ الْبَابِ ويوم السقيفة وإحراق الباب على أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وفضة وأم كلثوم وزينب وقتل المحسن بالرفصة يا بالرفصة أشد وأدهى وأمام فإنه أصل يوم العاشوراء. کہ اگرچہ عاشورہ اگرچہ یوم کربلا بہت مصیبت والا دن ہے, لیکن نہ بھولے یوم السقیفہ, یوم احراق الباب علی امیر المؤمنین, کہ جس دن امیر المؤمنین کے گھر کا دروازہ جلایا گیا, وہ دن کہ جس دن حضرت محسن کی شہادت ہوئی,
وہ دن اشد تلختر ہے کربلا سے، کیونکہ اصل کربلا وہ ہے، ہر فتن کا آغاز سقیفہ سے ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم جہاں تک کوشش کریں، واقعاً ہم علماء ہیں، جب ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کریں گے ہمیں حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کل مجمع میں جائیں اور اختلافات سے پرہیز کریں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا ایام عزا میں جہاں تک کوشش کریں کہ ہم اشکالات کو برطرف کریں، اشکالات بھی ضروری ہیں، بعض اشکالات جو ہیں واقعاً تعقلی اشکالات ان کو اشکال رکھیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اشکالات کی وجہ سے عزاداری سرد ہو جائے۔ بس ایک جملہ، آپ کی اشکالات کی وجہ سے عزاداری نہ سرد ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔